السلام علیکم. PSL 6 کے اسپیشل پروگرام بیہائنڈ دا وکٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ہوں مونس رضا اور میرے ساتھ موجود ہیں کرکٹ اینالسٹ سہیب الوی صاحب. ہمارے ساتھ سہیب الوی صاحب موجود ہیں, لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ اس ٹورنامنٹ میں پلے آف مرحلے تک رسائی کی جنگ جاری ہے اور گزشتہ روز ابوظہبی میں کھیلے گئے دونوں میچز انتہائی دلچسپ اور سنسنی خیز رہے. 27ویں میچ میں دفاعی چیمپئن کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کو دلچسپ مقابلے کے بعد 7 رن سے شکست دے کر پلے آف تک رسائی کی امیدیں برقرار رکھی ہیں اور کراچی کنگز نے پہلے کھیلتے ہوئے 5 وکٹوں پر 176 رنز بنانے کے ہدف کے تعاقب میں لاہور قلندرز کو 169 رنز تک محدود کیا. پہلے اس حوالے سے آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں اور اس پر اسی سلسلے میں بات کریں گے. رپورٹ آپ نے دیکھی, بہت دلچسپ میچ تھا اور کل شائقین نے بھی اس کو انجوائے کیا, لیکن لاہور یہ میچ جیت نہ سکا. سوچ سر جس طرح سے ہم نے دیکھا فالکنر اور ٹم ڈیوڈ نے شاندار میچ کھیلا اور لگ یہ رہا تھا کہ میچ لاہور قلندر بآسانی ون کر سکتا ہے, لیکن ایسا ہو نہیں سکا. دیکھو سب سے بڑی غلطی تو فیلڈنگ کے وقت ہوگی نا. بابر اعظم کو آپ نے 3 دفعہ ڈراپ کیا, بڑے آسان کیچز. پھر رن آؤٹ. اب رن آؤٹ میں یہ ہے کہ بیٹسمین نے ٹیپ کیا, بالر خود بھاگا, تو جو آپ کا کلوزسٹ فیلڈر ہوتا ہے وہ سٹمپس پہ آتا ہے. بابر تو آدھی پچ پہ پہنچ چکا تھا. جب راشد خان نے واپس بھیجی تو اگر سہیل وہاں کھڑا ہوتا جو ان کا کپتان تھا تو وہ رن آؤٹ ہو گیا ہوتا. تو اس نے 45 رن پھر بھی بنایا. آپ یہ سوچیں وہ 10 کے نیچے آؤٹ ہو سکتا تھا, 20 کے نیچے آؤٹ ملتا رہا. بالکل. تو وہ جو ڈفرنس آیا نا بابر کا, وہ ظاہر بات ہے جب کھڑا رہے گا. پھر گپٹل نے رنز بنائے. تو ایک تو پہلی مسٹیک تو لاہور نے وہیں کی. دوسری جو انہوں نے بیٹنگ میں مسٹیک کی وہ یہ تھا کہ ہاتھوں میں کیچز دے دیے. لیکن اب حفیظ, اگر میں اس کی صرف مثال لوں, اتنا ایکسپیرینس بیٹسمین, اب اس کو پتا ہے کہ جب تک وہ اینڈ میں کھڑا رہے گا تو لاہور جیتے گا, کیونکہ نیچے اتنے ہارڈ ہٹرز ہیں لیکن ان کو سنبھالنا ہے. لیکن اس نے سیدھا کور میں کیچ دے دیا. جو ایک اچھا سٹارٹ دینا چاہیے تھا وہ یہ نہیں دے پایا. ہاں, تو اس میں بیسکلی جو لاہور کو پرابلم یہ فخر نکل کے ہٹ کر رہا ہے اتنا بڑا گیپ چھوڑ کے. بھائی آپ یہ دیکھیں کہ 170 کے اوپر کا ٹارگیٹ ہے 176 کا, تو آپ نے کم سے کم ذرا سے تو ایک ریسپانسبلٹی دکھائیں. اگر ہاں یہ ہوتا ہے کہ بھائی بیٹسمین نکل کے مارنا تو ہوتا ہے, رسک تو لیتے ہیں, تو پھر دوسرا بیٹسمین رسک نہ لے یا تیسرا نہیں لے کہ بھائی ایک نہ ایک تو کھڑا رہے. اینڈ میں جو بیسیکلی فاکنر نے اور ڈیوڈ نے جو مارا ہے دیٹ واز اے بونس. یہ تو قریب پہنچ گیا, بہت بڑی بات ہے, ورنہ یہ نہیں پہنچ سکتے تھے. بالکل. آپ نے فخر زمان کا بھی ذکر کیا, محمد حفیظ کا بھی. ان کو ایک ذمہ دارانہ اسٹارٹ ضرور دینا چاہیے تھا, جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ یہ وہ کام نہ کر سکے. نیچے 2 پلیئرز نے آ کے اچھا کھیلا لیکن بات نہیں بن سکی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لاہور قلندرز کے لیے آنے والے میچز میں صورتحال کیسی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے جو اب لاہور قلندر کو اگر آپ پوائنٹس ٹیبل پہ نظر ڈالیں نا, ہیں تو وہ تیسری پوزیشن پہ 10 پوائنٹس پہ. لیکن آج اگر وہ ملتان سے ہار جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کا جو میچز کمپلیٹ ہو گیا وہ 10 پہ رک گیا. اب ملتان سلطان کے بھی 10 ہو جائیں گے, رائٹ. اگر کل کراچی کنگز نے ہرا دیا, اپنا میچ جیت لیا, ان کے بھی 10 ہو جائیں گے. تو اس میں ڈر یہ ہے کہ لاہور قلندرز رن ریٹ کے بیسس کے اوپر باہر نہ ہو جائے. صحیح. تو لاہور قلندر ہیز ٹو میک شیور کہ وہ دونوں میچز جیتے, تو ایک سیفٹی ایلیمنٹ آ جائے. بلکہ ایک میچ رہ گیا, دے ہیو ٹو, ادروائز وہ اتنا رسک پہ بیٹھے رہیں گے کہ دے ول وانٹ کہ ملتان سلطانز بھی آ رہے, کراچی کنگز بھی آ رہے, تو پھر وہ ٹاپ 4 میں آتے ہیں. لاہور قلندرز کے فینس جو ہے بہت ہیں اور ان کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے. کل جو شائقین کرکٹ ہیں اس میں لاہور قلندرز کے اگر آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں تو کافی ہمیں جو ہے مایوس نظر آئے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں پر یہ غلطی ہے کہ ایک اچھا اسٹارٹ نہیں دے سکے, نیچے 2 بیٹسمین نے بہت اچھا جو ہے پارٹنرشپ آگے بڑھایا, لیکن جو ڈاٹ بالز ہیں ان کی تعداد بتائی جا رہی 52 ڈاٹ بال تھی. اگر وہ نہ ہوتی 10-12 رن اس میں لے لیتے, صرف 8 رن سے تو ہارے ہی ہے, جیت سکتے تھے. دیکھو ڈاٹ بالز بھی کسی وجہ سے ہوتی ہیں, یا تو گیندیں اچھی ہوتی ہیں یا بیٹسمین سے مس ہو گیا ہوتا ہے, وہ اپنی جگہ ہے. اسٹرائک روٹیشن ایک آرٹ ہے. اور دیکھو پاکستانی بیٹسمین جتنے بھی ہیں نا, کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ جب لاہور کے کھیل رہا تھا, فخر تھا, سہیل تھا, محمد حفیظ, آغا سلمان, یہ تو آپ کے پاکستانی بیٹسمین ہیں نا. نیچے آگے ڈنک ڈیوڈ فاکنر وغیرہ نے مارا ہے, تو ڈنک نے بھی اتنا رن نہیں بنائے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاکستانی پلیئرز ہیں علاوہ 1-2 کے, ان کو اسٹرائک روٹیشن کا بھی امپورٹنس نہیں پتا ہے, اور فیلڈ پلیسنگ, فیلڈ جس کو ہوتا ہے نا پلیئر اویئرنیس, اس کا نہیں پتا. آپ نے ذرا سا بیٹ زیادہ موڑ دیا تو آپ سنگل لے سکتے ہیں,
بٹ وہ کتنا موڑنا ہے بیٹ کہ گیند ذرا سا 6 گز اور لیفٹ پہ جائے تو فیلڈر کو ذرا رائٹ بھاگنا پڑے. پھر آپ کا جو دوسرا بیٹسمین ہے اس کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کتنی اچھی ہے کوئک سنگلز کی. تو یہ ڈاٹ بالز آپ کو ہر جگہ ملیں گی. جہاں پہ بھی ٹاپ پہ آپ کے اگر فورن پلیئرز نہیں کھیلیں گے, جتنے آپ کے ڈومیسٹک پلیئرز ٹاپ 4 میں کھیلیں گے آپ کو ڈاٹ بالز ملیں گی, کیونکہ وہ اسٹرائک روٹیشن کا آرٹ ان کو نہیں آتا, فورن پلیئرز کو آتا ہے. تو جب نیچے آتے ہیں جب تو ہارڈ ہٹرز ہو جاتے ہیں, وہ تو ہر بال پہ مار رہے ہوتے ہیں. لیکن ٹو بی فیئر کہ اس میں بالنگ جو ہے اگر آپ اس کی کراچی کی دیکھ لیں, کل عماد وسیم نے آپ بڑے دن بعد میرے خیال میں 4 اوور اپنے پورے کیے, اسٹارٹ بھی بالکل اس وجہ سے بھی اٹھے. اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اس میں گیپ آ گیا تھا میچز میں نا, کووڈ کی وجہ سے اب دوبارہ یہ میچز شروع ہوئے ہیں, ابو ظہبی میں ہو رہے ہیں. ایک اس کا اثر شائقین پہ تو ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں, گراؤنڈ کے اندر یہ کتنا بہت فیل ہوتا ہے. دیکھیں ایک پلیئر کا مومنٹم بنتا ہے, اب 10 اوور کے بعد اس کی باڈی لوزن ہونا پڑتی ہے, اس کو پچ کا اندازہ ہو جاتا ہے, کلائمیٹ ہو جاتا ہے. وہ کراچی میں جیسی ہوا آپ آدھے میچ میں رکے. اب جب آپ آئے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ جو دن بھر کی ہیٹ ہے اس میں ذرا سا آپ لوزن اپ اتنی جلدی نہیں ہو سکتے, بیکاز یو ہیو ٹو گو آؤٹ سائڈ اینڈ لوزن اپ. وہاں 45-50 ڈگریز کی ہیٹ ہوتی ہے. ڈر یہ ہوتا ہے کسی پلیئر کو سن اسٹروک نہ ہو جائے یا اور ایشوز نہ ہو جائے, تو یو لوزن اپ کلوز ٹو دا میچ. سیکنڈ والا جو میچ ہوتا ہے جو رات کے 11 بجے ہوتا ہے ان کو ایک ذرا ایڈوانٹیج ہوتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جا کے اب دیکھیں نا, اب آپ کو 247 رن بھی بن رہے ہیں, 238 بھی بن رہے ہیں, بیکاز اب پلیئرز ذرا سے لوز ہو رہے ہیں, ان کی باڈی ذرا سے کھل رہی ہیں. دوسرا یہ کہ پچ کا اندازہ ہو رہا ہے, تو اب ایک مومنٹم بن جائے. تو جو لاسٹ ہاف آف دا سیکنڈ ہاف ہے وہ آپ کو بہت انٹرسٹنگ میچز دکھیں گے, جس میں پلیئرز آپ کو ذرا سے زیادہ لوزن اپ ملیں گے. صحیح, اس میں ہمیں دلچسپ جو ہے کھیل دیکھنے کو مل سکتا ہے. جس طرح سے ہم نے ڈاٹ بال کی بات کی, یقیناً اس کے ریزنز ہوتے ہیں. آپ نے کہا کہ شروع کے جو اگر ڈومیسٹک پلیئرز کھیل رہے ہیں تو وہ اس کو وہ ٹیکنیکل چیزیں نہیں جانتے, ان کے بعد وہ ٹیکنیک نہیں ہے, وہ اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے, فیلڈ پلیس کے فیلڈر دیکھ کے کہاں پلیس کرنا ہے. فورن پلیئرس کو دیکھیں ٹک کر کے بھاگ جاتے ہیں, بیکاز ایک تو ان کو اندازہ ہے, ان کو سکھایا یہی جاتا ہے کہ آپ نے T20 میں خاص طور پر ڈاٹ بالز اوائڈ کرنا ہے. اگر آپ کو چوکا نہیں لگا تو کوشش کرو سنگل ہو جائے. ان کے مد مقابل کراچی کنگز ہم دیکھ رہے ہیں, ان کی بھی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے, اور کراچی کنگز کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں. خاص طور پہ جب کراچی اور لاہور کا میچ ہوتا ہے تو ایک جنگ سی ہو جاتی ہے دو شہروں کے شائقین کے درمیان. کراچی کنگز کل آپ کو کیسے نظر آئے؟ دیکھیے کراچی کنگز ہیڈ ٹو پلے آؤٹ آف دا اسکن والی بات تھی, بیکاز اگر کل وہ ہارتے تو ٹورنامنٹ سے باہر ہوتے, ٹھیک ہے. لیکن مجھے نہیں لگا زیادہ کانفیڈنٹ کھیلنے میں. تو دیکھیں پھر میں وہی کہوں گا, بابر اگر 4 اس کو چانسز مل کے پھر وہ 45 کر رہا ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ آئی ڈاؤٹ اٹ, اگر آپ نیچے بھی جائیں, ٹھیک ہے, والٹن بھی کوئی خاص نہیں چلا, زادران واز انلکی, ادروائز کافی اچھا مار سکتا تھا. عماد وسیم ایسا جیسے میں نے کہا نا کہ آفٹر اے لانگ ٹائم ہی اسٹیپڈ اپ, بیکاز یا تو وہ اپنا کوٹا پورا نہیں کر رہا تھا, یا اینڈ میں بالنگ آ کے نہیں کر رہا تھا, یا رنز نہیں بنا رہا تھا. لیکن آئی بی ویری فرینک, یہ وہ نہیں ہے, عامر کا وہ فارم نہیں ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ عامر نے اگر رنز کم دیے, وکٹس بھی تو نہیں لی نا. صحیح بات. دیکھیں عامر کا رول ہے وکٹس لینا ان دا بگننگ, ہی از ناٹ ڈوئنگ دیٹ. سو آئی ڈونٹ تھنک کراچی از ڈوئنگ ویری ویل دس سیزن. بالکل, کراچی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر کل گئے تو پھر ٹورنامنٹ سے بالکل باہر ہو جاتے ہیں. ناظرین, اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے, اور کل کے میچز پر ہم جس طرح سے بات کر رہے ہیں کوشش کریں گے اس پر تھوڑی سی بات کر سکیں. لیکن آج جو اہم میچ ہونے جا رہا ہے اس پر بات کریں گے, بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. بہائنڈ دا وکٹ میں آپ کو کہیں گے, آپ کو بتائیں کہ آج جو PSL 6 میں اہم میچ کھیلا جا رہا ہے, ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز مد مقابل ہوں گے. اب تمام ٹیموں کو اپنے میچز میں جو ہے جیت کی طرف بڑھنا ہے, ورنہ پوائنٹس ٹیبل پر ان کی پوزیشن ہمیں تھوڑی کمزور ہوتی نظر آئے گی. اس پر ہم سہیب الوی صاحب سے بات بھی کریں گے. لیکن آج کی میچ کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ کل جس طرح سے لاہور قلندرز نے اپنا میچ لوز کیا ہے, آج کا میچ لاہور قلندرز کو جیتنا بہت ضروری ہے. جی سہیب صاحب, جیتنا اس لیے ضروری ہے کہ دیکھو وہ پھر 12 پوائنٹ پہ آ جائیں گے, سیف ہو جائیں گے, رائٹ. بیکاز اس کے بعد پھر ملتان سلطان جو ہے وہ 12 پہ فنش ہو سکتا ہے, لیکن کراچی کنگز میکسیمم 10 پہ جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو لاہور قلندر اف دے ون تو سیف ہے, سمجھو وہ آخری 4 میں پہنچ گئے. اگر وہ ہار گئے تو ظاہر بات ہے ملتان سلطان کے 10 ہو جائیں گے, لاہور کے آلریڈی 10 ہیں. اس کے بعد جو لاہور قلندر ہے اس کے تو میچ پورے ہو جائیں گے, اب تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. اس کے بعد اگر کراچی نے کوئٹہ کو ہرا دیا اس کے بھی 10 اور تو اس کے 10 ہو جائیں گے,
اور سلطان کے تو ملتان سلطان کے تو آلریڈی ہو چکے ہوں گے اور وہ 12 بھی ہو سکتے ہیں اگر وہ آخری میں. اس میں کیا ہوگا جو رن ریٹ ہے لاہور قلندرز کی اور کراچی کنگز کی وہ دیکھی جائے گی. کراچی کنگز کیونکہ اگر ہم ازیوم کر لیں کہ کوئٹہ کو اگر ہرایا ہوگا تو اس کی رن ریٹ نیگیٹو ہے لیکن ذرا بہتر ہو گئی ہوگی. لاہور کیونکہ آج ہارا ہوگا اس کا پرابلم ہوگا, اس لیے لاہور کو جیتنا بہت ضروری ہے آج ٹو ہیو اے کمفرٹیبل گو انٹو دا لاسٹ 4. بالکل. اچھا, ملتان سلطانز کے لیے ابھی 2 میچز باقی ہیں, جس طرح سے آپ نے کہا ان کے 8 پوائنٹس ہیں. آج کے میچز جیت کے لیے اگر ان کا راستہ آسان ہو جاتا ہے تو ان کی پوزیشن کیا نظر آ رہی ہے؟ رن ریٹ کے حوالے سے بتائیے گا. جی, پوائنٹس سے بالکل بتایا. ہاں, رن ریٹ کے حساب سے ان کی ابھی بھی 0.836 سے پازیٹو. تو اگر ملتان آج جیتتی ہے تو ظاہر بات ہے مزید پازیٹو ہو جائے گی ان کی, تو ان کا پھر بہت اچھا چانس ہو جائے گا لاہور قلندر کے سے اوپر آنے کا. پھر ملتان سلطان نمبر 3 پہ آ جائے گی, لاہور قلندر نمبر 4 پہ آ جائے گی. اس کے بعد بس یہ دیکھنا ہوگا کہ جی یا تو لاہور کوالیفائی کرے گی یا کراچی کنگز, کیونکہ دونوں کی نیگیٹو ہوگی. اینڈ کراچی کنگز کوئٹہ کو ہراتی ہے, لاہور قلندر ہارتی ہے, جیتتی ہے. سو یہ تو ہم نے بڑے آسان الفاظ میں باتیں کرنی کہ شائقین کرکٹ ہیں جو دیکھ رہے ہوں گے. اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کون سی ٹیم باہر ہو جائے گی, کون سی ٹیم آ جائے گی؟ یہ تو دیکھیں پریڈکشن بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن مجھے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ لاہور خطرے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ملتان کا ایک مومنٹم ہے, یعنی شان مسعود جو کہ T20 کا پلیئر ہی نہیں سمجھا جاتا تھا, وہ بھی لاسٹ ٹائم اتنے رنز بنا کے چلا گیا اتنی ہائی اسٹرائک ریٹ پہ نا 72-80 کچھ بنا کے. اب رضوان ویسے ہی رنز کر رہا ہے. پھر ان کے پاس سہیب مقصود ہے جو کہ سڈنلی آؤٹ آف کہاں سے ایک دم سے وہ اتنا فارم میں نہیں ہوتا تھا, لیکن T20 ڈومیسٹک میں اس نے لاسٹ ایئر اچھا کیا تھا, اس دفعہ کر رہا ہے. تو ان کو ذرا سے یہ ایک ایڈوانٹیج ہو گئی ہے ملتان کو کہ مومنٹم ان کے ساتھ ہے اور ان کے سارے پلیئرز پرفارم کر رہے ہیں. پلس جب ان کی بالنگ میں آتے ہیں, لیکن نا دہانی ماشاءاللہ اتنی زبردست بالنگ کر رہا ہے کہ باقی بالرز کے اوپر تو اتنا وہ جو ہو سکتا ہے دارو مدار, وہ بیسکلی دہانی ہی آگے آپ کو لے گیا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں ملتان سلطان کا مجھے چانس ذرا بہتر لگ رہا ہے. کل ایک اور میچ ہوا, اس کا بھی تھوڑا سا اگر ہم ذکر کر لیں کیونکہ وہ بھی ایک دلچسپ میچ رہا, اسلام آباد یونائیٹڈ اور زلمی کا. تو کیا بالکل, تو کیا اس پر آپ کہنا چاہیں گے؟ بھائی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ فل مارکس ٹو بوتھ دا بیٹسمین, ٹھیک ہے, دونوں سائڈ سے. تو پہلے تو فل مارکس ٹو دا بیٹسمین, لیکن آئی واز سرپرائزڈ کہ جب ملتان نے شاداب خان بیٹھ گیا, دیٹ مین ان کا ایک فرنٹ لائن بالر بیٹھ گیا, تو ان کے پاس 4 اسپیشلسٹ بالرز تھے, 2 پارٹ ٹائمرز تھے, ٹھیک ہے. تو اس وقت جو زلمیز ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ جو بھی بنائیں گے ہم وہ کانکر کر سکتے ہیں, اور جب ہی میرے خیال میں 238 تک پہنچ گئے. لیکن فار دیم ٹو میک 248 247 ایک ریکارڈ ہو گیا نا, بہت زیادہ رن بن گیا. میرے خیال میں ہوا یہ ہے کہ زلمی کی طرف سے جو نئے لڑکے آئے, وہ اپنے آپ کو بیچارہ ہیری پوٹر کہتا ہے, وہ بالکل پٹ گیا, دوسرے اسپنرز پٹ گئے. تو ان کو اسپنرز سے اتنی توقع نہیں تھی کہ وہ اتنے اچھا کر دیں. ہاں, تو وہاب نے بھی اپنے انٹرویو میں یہ کہا کہ جو مجھے افسوس ہوا وہ یہ ہے کہ ہمارے بولرز نے بالکل اکارڈنگ ٹو دا فیلڈ بالنگ دی, تو اس کا بھی تھا بھی ان ایکسپیرینس. اب وہاب خود ایک اوور میں آئی تھنک 19th اوور تک کیا 16 رن کھا گیا تھا, 4 چوکے. تو آئی سپوز یہ بات ہوئی ہے کہ ان کے پشاور زلمی کے بالرز نے ذرا سی ڈھیل دی, اور کیونکہ اسلام آباد کا ایک بالر شارٹ تھا تو میرے خیال میں زلمی پہ 238 تک پہنچ گئے. ورنہ آئی تھنک اگر شاداب ہوتا تو پھر شاید زلمی اتنے آگے تک نہیں جا پاتے. آج کے میچ پہ تھوڑا سا اور بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے جس طرح سے کہا کہ ملتان سلطان صاحب کو ردھم میں نظر آ رہے ہیں, ان کے کچھ پلیئرز جو ہیں اچھا کھیل رہے ہیں, جو اچھا نہیں بھی کھیل رہے تھے انہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے. قلندرز میں بڑے نام موجود ہیں, ہاں, لیکن وہ بدقسمتی سے ہم نے کل دیکھا ٹاپ آرڈر میں نہیں چل پائے. آنے والے میچز میں یہ بڑے نام جیسے کہ ہم پروفیسر کی بات کریں یا باقی فخر ہیں, بالکل, تو ان کو یہ کیوں نہیں پرفارم کر پا؟ دیکھیں وہ تو ہوتا ہے میچ ٹو میچ والی بات ہوتی ہے نا, کہ ایک ضروری نہیں ہے کہ ہر میچ میں ہو سکتا ہے اس میچ میں کر جائیں, بالکل, لیکن اٹ واز دا ایٹیٹیوڈ. لیکن لاہور پلیئرز کا جو کل ایٹیٹیوڈ تھا وہ یہ تھا کہ بہت کیئرلیس ایٹیٹیوڈ تھا, کیونکہ جیسے فخر زمان جیسے آؤٹ ہوئے کہ ٹھیک ہے ڈاؤن دا وکٹ آ کے آپ شاٹ مارتے ہیں, لیکن اب اتنا بڑا گیپ چھوڑنا بلے اور پیڈ میں. پھر حفیظ وہ دیکھ رہا ہے کہ جس پوزیشن پہ آ گئے اس کو رکنا ضروری ہے ٹل دی اینڈ. اس نے سیدھا کورز کے اوپر کیچ دے دیا. وہ تو اینڈ میں آپ کے فاکنر
اور چل گیا ڈیوڈ جو ہے وہ انہوں نے مار دیا بیکاز ان کے پاس جو بالنگ اسٹرینتھ تھی کراچی کی وہ ذرا سی بیٹھ گئی تھی, ورنہ تو میرے خیال میں بہت پرابلم ہو جاتی. تو لاہور could have had a very heavy defeat. قریب آ گئے, بہت بڑی بات ہے, لیکن آئی تھنک کراچی کنگز بال بال بچ گیا بیکاز وہ کل ایلیمینیٹ ہو جاتا. بٹ لاہور میں یہی میں کہہ رہا ہوں نا, جو آج بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے, یہ لوگ ایزی لے رہے ہیں, اور حفیظ جیسا بیٹسمین ہی ہیز ٹو فنش دی اننگس بیکاز وہ نمبر 4 آ رہا ہے, واٹ ایور آ رہا ہے, ہی ہیز ٹو اسٹے اراؤنڈ. اب اور اگر یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ چیز کر رہے ہیں یو ہیو ٹو ہٹ آؤٹ, تو پھر دوسرے بیٹسمین سے رسک لیں. دوسرا یہ ہے کہ بھائی آپ فاکنر کو اوپر بھیج دیں, آپ ڈیوڈ کو اوپر بھیج دیں, جو کر رہے ہیں. اچھا کہ آپ مارے, میں ایک اینڈ پہ سنبھالتا ہوں بیکاز ایک اینڈ پہ اگر آپ کے ایک سینئر پلیئر کھڑا رہتے ہیں, چاہے وہ T20 کرکٹ ہے, پلیئرز گھبرائے رہتے ہیں, تو مینٹلی یو آر آن ٹاپ آف دا بالرز کہ آئی ایم اسٹل ہیئر. ٹھیک ہے, تو وہ پھر غلطیاں بھی کر جاتے ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں کہ یار اس کو سنگل دے دو, میں دوسرے کو کرا دوں, دوسرا 6 مار دیتا ہے. سو یہ رسک رہتی ہے. بٹ اگر آپ بالکل ہی آپ کے ٹاپ آرڈر نکل جائے گا 15 اوور 16 اوور کے بعد, تو آخری 4 اوور میں کوئی پریشر نہیں رہتا بالرز پہ. بالکل آخری اوورز میں پریشر نہیں رہتا. لاہور قلندرز کے لیے جس طرح سہیب صاحب نے ٹپس دے دی ہیں, اگر اس کے پلیئرز دیکھ رہے ہیں تو اس کو اگر فالو کریں تو آج کے میچز میں آج کے میچ میں ان کے یہ کام آ سکتے ہیں. ہلکا نہ لیں اگلی ٹیم کو. جس طرح سے سہیب صاحب نے بتایا کہ ملتان سلطانز کی ٹیم میں جو پلیئرز موجود ہیں وہ ردھم میں, وہ اچھا کھیل رہے ہیں. ان کی وہ پلیئرز جو اچھا پرفارم نہیں کر رہے تھے آج وہ بھی اچھا پرفارم کر رہے ہیں. تو یقینی طور پر لاہور قلندرز میں بڑے نام موجود ہیں, بڑے پلیئرز موجود ہیں. اب ان کو ذمہ داری دکھانا ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.